ان کو خوش آمدید کہیں، ان کو ویلکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم صدر تقریب حاجی رحمہ شریف خان صاحب، میرا مرشد حمید صاحب، منتظمین محفل، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے اراکین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتخابات کی مناسبت سے اتنی بڑی تعداد میں مل بیٹھنے کا اہتمام کیا اور مسلم ناظرین کے نامزد امیدواروں کے لیے پہلے بات خیر کہی کہ انتخابات الیکشن کوئی بھی ہو وہ اپنی جگہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن یہ انتخابات میں بہت عرصے کے بعد ہو رہے ہیں، طویل عرصے کے بعد ہو رہے ہیں، 20-25 سال کے بعد ہو رہے ہیں، اس لیے بھی ان کی اتنی ایک اہمیت ہے۔ اگرچہ یہ بڑی غیر یقینی کیفیت میں ہو رہے ہیں، خدا کرے کہ پرسوں 27 تاریخ کو مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات خیر و خوبی سے ہو جائیں۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کے انتظامات نامکمل ہیں، سیکورٹی موجود نہیں ہے، سیکورٹی کے بغیر الیکشن کرانا بہت بڑا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات کے لیے سیکورٹی مہیا کرے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا بلدیاتی جمہوری حق تسلیم کرے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ تھوڑی سی سیکورٹی کے لیے خدا نہ خواستہ جو ہمارے دنیا میں کل انتخابات میں ایسی پریشانی لاحق ہو جائے جس سے ساری دنیا کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ حکومت پاکستان ہر وقت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اللہ کے فضل سے بلدیاتی ووٹ آتے ہیں، پرانے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ حق جیسے کیسے بھی ووٹ کا استعمال کا بڑی بڑی مدد ہے، اور یہ ووٹ حق بڑی محنت اور مشقت سے بڑی قربانی کے بعد ملا، اور یہ ووٹ کا حق آج مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو قربانی دے رہے ہیں وہ ووٹ کے حق کے لیے دے رہے ہیں، وہ ترستے ہیں اس بات کے لیے کہ ان کی رائے معلوم کی جائے، ان کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے، انہیں ووٹ کا حق ملے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ حق جو ہے مسلم کانفرنس ہے اور مسلم کانفرنس کے قائدین نے لے کر دیا ہے، اور ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب جب لوگوں نے مسلم کانفرنس کا ساتھ دیا اس کے آزاد کشمیر پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ 1970 کا الیکشن دیکھیں، اس کے بعد 1985 کا الیکشن دیکھیں، 1991 کا الیکشن دیکھیں، پھر 2001 کا 6 کا الیکشن دیکھیں، اور پھر بعد میں جب جب مسلم کانفرنس اقتدار میں موجود نہیں تھی اس وقت کے حالات دیکھیں۔ گزشتہ 10-12 سال سے مسلم کانفرنس اقتدار سے باہر ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی اداروں کا حال دیکھ رہے ہیں، سڑکوں کا حال دیکھ رہے ہیں، بجلی کا حال دیکھ رہے ہیں، ملازمتوں کا حال دیکھ رہے ہیں، تعمیر و ترقی کا حال دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز جہاں چھوڑی گئی تھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور پھر جب ہم مسلم کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ در حقیقت آپ کی تاریخ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے، باقی جماعتیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کے لیڈر قابل احترام ہے، ان کے کارکن قابل احترام ہے، لیکن اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مسلم کانفرنس کا امتیاز کیا ہے، اور مسلم کانفرنس کے کئی امتیازات ہیں جو باقی جماعتوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ فرض کریں بڑے شوق سے تحریک آزادی کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے مجاہدوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے غازیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ سارا ذکر مسلم کانفرنس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ ذکر کریں گے تو
تو اس کا مطلب ہے مسلم کانفرنس. مسلم کانفرنس کا ذکر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہمارے آبا و اجداد. یہ دوسری کوئی پارٹی کتنی اچھی ہو، آپ سے ہم سے لاکھ درجے بہتر ہو، لیکن وہ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی، نواز لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، کوئی بھی یہاں سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کر سکتا کہ جی میرے دادا صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات انجام دی ہے. اس لیے کہ جب بھی دیے وہ مسلم کانفرنس سے دیے. اور قدرت کا نظام ہے کہ یہ جماعتیں موجود نہیں تھی ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلم کانفرنس کو ایک اچھا موقع دیا. یہ جو صورت ہے اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کے کیا کریں گے؟ عوام کی خدمت کریں گے، تعمیر و ترقی کریں گے. جو آدمی آج نواز لیگ کا امیدوار ہے، ہمارا بھائی عزیز، ان سے پوچھا جائے کہ 5 سال تک نواز لیگ کی حکومت رہی تو انہوں نے کیا کیا خدمات اس علاقے میں سر انجام دی، یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے بھی کوئی توقع کو امید پیدا کی جا سکے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن اپنے 5 سالہ دور میں بتائیے کہ کیا کیا خدمات آپ نے سر انجام دی. تحریک انصاف سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں آپ میں سے کوئی خدا نخواستہ کامیاب ہوتا ہے، اس پچھلے 1-1.5 سال میں جب سے آپ کی حکومت ہے آپ نے کیا خدمات اس علاقے کے اندر سر انجام دی ہے. لیکن جس وقت ہم راجہ خورشید حمید صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چپے چپے کے اوپر تعمیر و ترقی دکھائی دیتی ہے. اور کل آنے والے وقت میں بھی مسلم کانفرنس کے امیدواروں میں اور باقیوں میں اس حلقے کے اندر فرق یہ ہے، یہ حلقہ ویسے خصوصی امتیاز رکھتا ہے. دیکھیے آپ بہت عظیم لوگ ہیں، میں کوئی سیاسی خوشامد نہیں کر رہا، بازی کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئے، یوسف رضا گیلانی صاحب آئے، شہباز شریف صاحب آئے، پاکستان کے امیر جماعت اسلامی تشریف لے آئے، سارے لوگ باری باری یہاں آئے، لیکن غربی باغ والوں آپ نے اپنا ریکارڈ قائم رکھا، ہر حالت میں قائم رکھا آپ نے اپنا ریکارڈ. یہ بہت مشکل بات ہے. بلکہ اس الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں جتنا چلتا پھرتا ہوں اتنا اپنے الیکشن میں شاید نہیں آ سکا تھا، کئی جگہوں پر جا ہی نہیں سکا تھا. امیدوار کے بغیر آپ الیکشن لڑتے رہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کامیاب الیکشن لڑا اور سارے آزاد کشمیر اور پاکستان کو میسج دیا کہ مجاہد اول کے حلقہ انتخاب ہونے کا کیا مطلب ہے، مجاہد اول کا کارکن ہونے کا کیا مطلب ہے، نظریاتی کارکن ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ بہت مشکل الیکشن تھے. جتنی مشکلات آپ کو نظر آتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات موجود تھی جو ہمیں دکھائی دیتی تھی. ہو سکتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتی تھی اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن ہمیں بہت مشکلات دکھائی دیتی تھی. اس ساری بات کے باوجود پروردگار عالم نے کرم کیا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ خورشید حمید صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ آسانی ہے کہ وہ آج بھی ضلع کونسل کے کسی ممبر سے کم نہیں ہے. تو ضلع کونسل کا ممبر بنے گا، پھر اس کے بعد نظام وجود میں آئے گا، یونین کونسل کے چیئرمینوں کو دفتر بنے گے، پتہ لگے گا کہ بجٹ آئے گا، تھوڑا آئے گا یا زیادہ آئے گا. ایم ایل ایز کا ان کے درمیان تنازعات بنیں گے کہ ایم ایل اے کا بجٹ کٹ سکتا ہے کہ نہیں کٹ سکتا، لیکن میرا بجٹ تو اس علاقے کے لیے جو ہے سارے کا سارا خورشید حمید صاحب کے پاس ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ راجہ خورشید حمید صاحب ہار بھی جائے یا ان کا کوئی ساتھی ہار بھی جائے تو ان کے ساتھ پشت پر اللہ کے فضل و کرم سے مجاہد اول کا یہ کارکن اور آپ کا یہ بھائی ایم ایل اے کی حیثیت پہ کھڑا ہے یا نہیں ہے وہ بتائیے. اور دوسرا کو آدمی جیت بھی جائے فرض کریں تو اگر اس کے پاس پچھلے 1 سال کی کارکردگی بھی نہیں ہے، پچھلے 5 سالوں کی کارکردگی بھی نہیں ہے، اس سے پچھلے 5 سال جن کی کارکردگی بھی نہیں ہے، تو آج پھر کس امید پر اب کوئی کسی قسم کی کارکردگی کا وہ مظاہرہ کر سکتے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، امانت ہے قوم کی. اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم لوگوں کا دل اس طرح پھیر دے جس طرح ووٹ دینا اللہ کے نزدیک بہتر ہو. اگر یہ کوئی جائز عمل ہے تو پھر اس کے لیے اللہ سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے.
کہ جس طرح ووٹ دینے سے بہت زیادہ کی روح خوش ہو، جس طرح ووٹ دینے سے موجودہ دور کے لیے کوئی بہتری ہو، جس طرح ووٹ دینے سے موجودہ نظام کے لیے بہتری ہو، جس طرح ووٹ دینے سے آنے والے وقت کے لیے کوئی بہتری ہو، آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں 3 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھیں. آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، ہمیں مت بتائیں. جب پولنگ اسٹیشن پر جائیں تو آپ کا دل انشاءاللہ آپ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کس طرح ووٹ دیں. یہ غازیوں کی اور شہیدوں کی اور مجاہدوں کی وارث جماعت مسلم گارمنٹس ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت اس کے ساتھ رہی ہمیشہ اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی. تو میں اس موقع کی مناسبت سے کل جو انڈین آرمی چیف کا بیان آیا ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی قیادت اجازت دے تو ہم آزاد کشمیر پر فوری طور پر قبضہ کر سکتے ہیں. یہ کل ہندوستان کے آرمی چیف نے کہا. ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں افراتفری ہے، بد نظمی ہے، عدم استحکام ہے، تو اس میں ہم اٹھ کے کوئی خدا نہ خواستہ گمار کا بار لیں گے. ایک تو شاید اسے یاد نہیں ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کی طرح مذاکرات کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان کے آرمی چیف کو یاد ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہندوستان کی فوج وہ چپے چپے پر مار پڑی آزاد کشمیر کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. چپے چپے کے اوپر لوگوں نے جان دی ہے، قربانیاں دی ہیں. یہ جہاد کے ذریعے آزاد ہوا یہ علاقہ. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جہاد کے ذریعے آزاد ہوئے ہیں. اس لیے ہندوستانی آرمی چیف کو ایک تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام حالات میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فوج کے خلاف بات چیت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہو رہی ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی مشکل پڑ گئی تو راتوں رات یہ ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. ہندوستان کے مقابلے میں ہر باغیرت آدمی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ بات میری یاد رکھیں. اس لیے کوئی ایسا ایڈونچر نہ کریں کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں. آپ پچھلے 25 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کیا تیر مار چکے ہیں کہ اب آزاد کشمیر کا رخ کریں گے. 10 لاکھ لوگ فوج کے وہاں پر ایک تحریک کو نہیں روک سکے. آزاد کشمیر لاکھوں کے حساب سے سابق فوجی یہاں موجود ہیں، اور ویسے بھی ہماری جو سرحدی آبادی ہے وہ سارے کے سارے لوگ سارا سال ہندوستانی فائرنگ کی زد میں رہتے ہیں. تجربہ کار لوگ ہیں، آزمودہ لوگ ہیں. ہندوستانی چیف کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور عالمی برادری سے کہتا ہوں کہ ان دھمکیوں کا نوٹس لینا چاہیے، ہندوستان کی ان دھمکیوں کا نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستانی قیادت سے کہتا ہوں، DGI-SPR نے اچھا جواب دیا ہے، لیکن میں پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے اردو کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے. کیوں شہباز شریف صاحب، کیوں عمران خان صاحب، کیوں زرداری صاحب، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کر بات نہیں کرتے؟ ہندوستان کے آرمی چیف کے بیان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان تمام لوگوں کو چاہیے، میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی اپنی جماعتوں کی طرف سے بیانات جاری کریں اور ہندوستانی چیف کا منہ توڑ جواب دیں اور اسے بتائیں کہ ہندوستان کے مقابلے میں ہر محب وطن اور باغیرت آدمی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں بلدیاتی انتخابات میں آپ کی بھرپور دلچسپی پر آج کا یہ اجتماع بتا رہا ہے. جس طرح راجہ حسین لقمان صاحب نے اپنے ایریا کے لیے کہا ہے کہ وہاں سے راجہ خورشید حمید صاحب جیت چکے ہیں، اسی طرح راجہ خورشید حمید صاحب اور ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں، جتنی ان کی ٹیم ہے ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ کوشش کریں، محنت کریں، ناراض لوگوں کو راضی کریں اور لوکل امیدواروں کو جتنے ووٹ ملتے ہیں اتنے ہی ووٹ ضلع کونسل کو ملے. ضلع کونسل کو جتنا ووٹ پڑنا ہے اتنا ہی لوکل کونسل کو. راجہ سرفراز شریف صاحب نے بھی یہاں بات کی اور امیدوار بھی ہوں گے، کئی دوستوں نے وقت چھوڑا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنا ووٹ ڈسٹرکٹ کونسل کو مل رہا ہے اتنے لوکل کونسل کو بھی ملنا چاہیے. اور دونوں مل کر اس بات کا اہتمام کریں کہ جتنا ووٹ آپ نے مسلم گورننس کو عام انتخابات میں دیا تھا، جتنا ووٹ آپ نے عتیق خان کو دیا تھا، ہر پولنگ اسٹیشن سے 100-150 ووٹ اس سے زیادہ راجہ خورشید حمید صاحب کو ملنا چاہیے. راجہ خورشید حمید صاحب
میرے نمائندے کی حیثیت سے، میرے ساتھی کی حیثیت سے، مجاہد عمل کے کارکن کی حیثیت سے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے اور آئندہ بھی زیادہ مستعدی کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے. یہاں نوجوانوں نے ساتھیوں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک کہا ہے کہ راجہ خورشید حمید صاحب کو جو محدود سے مسائل دستیاب تھے ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت نیک نامی کمائی ہے اور انہوں نے بہت دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے. کوئی انسانی کمی بیشی اپنی جگہ ہے، اگر دانستہ نہ کی جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اس بات کی توفیق دے کہ آنے والے وقت میں ہم سارے مل کر آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. انشاءاللہ آپ کی جو مسئلے مسائل اور معاملات ہیں ان پر بھی الیکشن کے بعد بات ہوگی. میں ایک بار بات ختم کرنے سے پہلے پھر چیف الیکشن کمشنر سے کہتا ہوں کہ سیکورٹی کو یقینی بنائیں. 2 سپاہی فی پولنگ اسٹیشن مظفر آباد میں بھیج رہے ہیں، 4000 آدمی بھیج رہے ہیں مظفر آباد ڈویژن میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سپاہی ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر کس طرح الیکشن کروا سکتے ہیں؟ فوج کی ضرورت ہے، رینجرز کی ضرورت ہے، ایف سی کی ضرورت ہے، پی سی کی ضرورت ہے. فوج کے سیکورٹی کے انتظامات کے بغیر منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. دوست دادی کے علاوہ لائٹ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وقت پہ حکومت پاکستان سے بھی بات کریں اور اس بات کا اہتمام کریں، فوج سے بھی رابطہ کریں تاکہ سیکورٹی زیادہ سے زیادہ مہیا ہو سکے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی